الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1984 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ عبس سے ہوتا ہے، 80ویں سورت 10۔ عبسا و تولا ان جاءہ العامی، اس نے تیوری چڑھائی، منہ بسورا، بڑا ناگوار گزرا اس کے اوپر کہ اس کے پاس ایک غریب اندھا کیوں آ گیا۔ بات اتنی سی ہے، تشریح بعد میں کروں گا۔ تمہیداً ایک اہم نقطہ ہے، ضمناً تو وہ پہلے بھی میرا خیال ہے کئی بار آ چکا ہے، لیکن اس سلسلے میں خاص طور پر میں اسے دہرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن کریم کے راستے میں سازشوں سے جو رکاوٹیں پیدا کی گئیں، ان میں ایک عقیدہ شان نزول کا بھی ہے۔ کوئی سا آپ ترجمہ یا کم از کم تفسیری ترجمہ دیکھ لیں گے تو وہاں لکھا ہوا ملے گا کہ اس آیت کی شان نزول یہ ہے اور اس حکم کی شان نزول یہ ہے۔ یہ شان نزول کیا چیز ہے؟ اور میں نے یہ عرض کیا کہ جو رکاوٹیں بڑی بڑی پیدا کی، ان میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک شان نزول کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے مطابق وحی کا سلسلہ قرآن پہ ختم ہوا، نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہوئی۔ دین کو مکمل کر دیا خدا نے قرآن کے اندر۔ دین میں رہنمائی دی گئی ہے تمام نوع انسانی کے لیے، ابدی طور پر، یعنی قیامت تک کے لیے۔ تکمیل بھی ایسی دین کی کہ کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس میں ناقص، ناتمام یا تشنہ رہ گیا ہو، یا یہ محدود رہ گیا ہو کسی خاص زمانے کے تک۔ قیامت تک کے لیے نوع انسانی کے سامنے جو پرابلمز آنی تھیں، ان کے متعلق قرآن میں رہنمائی دی گئی۔ اور مشیت نے جب یہ دیکھا کہ اب اس کے بعد کسی مزید حکم، قانون، اصول، قدر، رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ تو گویا یہ مشیت کے ایک پروگرام کے مطابق یہ ضابطہ، ایک ہدایت نازل ہوا خدا کی طرف سے، مکمل کیا گیا اسی مشیت کے مطابق۔ جو کچھ خدا نے دینا تھا وہ اس میں دے دیا۔ پھر اسے سمجھ لیجئے، جو کچھ خدا نے نوع انسانی کو قیامت تک کے لیے دینا تھا وہ اس کے اندر دے دیا۔ شان نزول کے معنی یہ ہیں، یہ جو عقیدہ پیدا کیا گیا کہ وہ اصل میں فلاں واقعہ اس طرح سے ہوا تھا، فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ بیویاں بلا حجاب باہر نکلا کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے رسول اللہ سے شکایت کی کہ اس طرح سے فتنہ پرور لوگوں کو موقع مل جاتا ہے فتنہ برپا کرنے کا، ان کو باپردہ نکلنا چاہیے۔ ان کی شکایت رسول اللہ نے سنی تو اس پر خدا کی طرف سے پردے کے احکام نازل ہوئے۔ ایک مثال میں نے یہ دی ہے، آپ دیکھیں گے قرآن کی ان چیزوں میں اکثر ہوگا کہ اس کی شان نزول یہ ہے، اس کی شان نزول یہ ہے۔ اب ذرا غور سے سمجھ لیجئے، یہ آخری بار آخری پارے میں باتیں آ رہی ہیں، آپ کے کام آئیں گی۔ بات یوں ہوئی کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ آیت نہ اترتی۔ سیدھی سی بات، یعنی یہ قرآن کسی خاص اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے متحد رہنمائیاں نہیں اس میں دی گئیں، بلکہ یہاں دنیا میں انسانوں نے کچھ آپس میں واقعات کیے تو ان واقعات کی وجہ سے خدا کی طرف سے ایک حکم آ گیا۔ تو اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ حکم بھی نہ آتا۔ پھر سوچ لیجئے کہ قرآن کریم کا ضابطہ مشیت کے کسی پروگرام کے مطابق اس طرح سے مرتب ہو کر وہی نہیں ہوا، بلکہ وہ لوگوں نے مجبور کر دیا کہ ایک وحی اس کے مطابق اترا کرے۔
اس واقعہ کی وجہ سے واقعہ وہ نہ ہوتا وہ وہی بھی نہ آتی. اور قرآن نے وہ واقعی تو بیان نہیں کیا، اس کے مطابق جو رہنمائی دینی تھی انسانوں کو وہ رہنمائی دی ہے. جتنے بھی قرآن کریم نے خود واقعات بیان کیے ہیں امم سابقہ کے، انبیاء گزشتہ کے، جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان کا مقصد وقایہ نگاری نہیں ہے، بلکہ ان کے ضمن میں ان پر مبنی وہ ابدی احکام دیے ہیں، ہدایات دی ہیں، اقدار دی ہیں جو دین کا مقصد تھا. اور یہ سارا قرآن نے خود کر دیا. وہ واقعات بھی بیان کر دیے، وہ ان امتوں کے احوال و قوائف بھی بیان کر دیے، انبیاء کی سرگزشتیں بھی دے دیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ یہ سارے احکام و اقدار وابستہ تھے، وہ مکمل کر دیا. اب جہاں قرآن نے خود نہیں کسی چیز کے متعلق کچھ کہا وہ ان لوگوں نے پورا کیا کہ یہ واقعہ ہوا تھا اس لیے یہ حکم نازل ہوا. پھر دہرا دوں کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ حکم ہی نہ آتا. تو قرآن کی رہنمائی یا قرآن کے احکام بیشتر مجموعہ ہیں ان واقعات کے اوپر جو چیزیں دی گئیں ان سے. یہ واقعات نہ ہوتے تو قرآن آتا رہ جاتا. پھر یہ واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی ہوئے نا. واقعات تو ہوتے رہتے ہیں قیامت تک. اگر حضور کچھ عرصہ اور زندہ رہتے اور کچھ واقعات ہوتے تو اور بھی احکام آ جاتے، قرآن میں اضافہ اور ہو جاتا. اور حضور کے بعد قیامت تک واقعات تو ہوتے رہیں گے. نبوت ختم ہو گئی اور جو چیزیں موجب بنا کرتی تھی خدا کی طرف سے وحی کی نزول ہونے کا، وحی کے نزول کا، وہ واقعات تو ہوتے رہیں گے. اب اس کے مطابق وحی کی رہنمائی نہیں آئے گی کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. سب یہ آنکھوں میں پڑ رہی ہے. آپ نے غور فرمایا کہ اس عقیدے نے قرآن، وحی کا مقصد، قرآن دین کی اکملیت، ختم نبوت، ان تمام کے اوپر کیا اثر ڈالا اس عقیدے نے. اب واقعات ہوتے رہیں، اب وحی نہیں آ سکتی کیونکہ خدا نے نبوت کو ختم کر دیا. اور جو چیزیں موجب ہوتی تھیں اس رہنمائی کے نازل ہونے کی وہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو جو رہنمائی آئی وہ محدود ہو کے رہ گئی اس خاص واقعہ سے. اس واقعہ کو سامنے لائیے تو پھر سمجھ میں آئے کہ یہ معنی کیا ہیں اس خاص حکم کے. وہ تو اس واقعہ کی نسبت سے معنی متعین ہوں گے نا کہ یہ بات انہوں نے کی تھی، اس کے متعلق یہ وحی آئی ہے. تو قرآن تو محصور اور محدود ہو کر رہ گیا ان واقعات پر. فہم قرآن مبنی ہوا ان واقعات کے اوپر، اور یہ واقعات قرآن کے اندر درج نہیں ہیں. یہ کہاں ہیں؟ 250 سال بعد کی روایات میں، 300 سال بعد کی تاریخ میں. وہ بزرگوار بخارا سے تشریف لائے، انہوں نے آ کے یہ جمع کی. کوئی نشا پور سے آئے، کوئی ترمذ سے آئے، سارے ایران سے آئے. وہ انہوں نے یہ شان نزول کے واقعات انہوں نے دیے اپنے ہاں. اب جو واقعہ انہوں نے دے دیا اس آیت کے معنی اس سے متعلق ہوگا، وہی مفہوم ہو گیا اس کا. پابند کر دیا قرآن کے ان رہنمائیوں کو ان واقعات کے ساتھ جو انہوں نے اپنے ہاں روایات میں درج کی ہے. تو آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کے ساتھ اس ایک عقیدے نے کیا کیا.
اب اگلی بات یہ رہی کہ وہ پھر یہ عقیدہ کیوں وضع ہوا اور کیوں یہ چیزیں کی گئیں، اس کے تحت تو بڑی چیز ہے، گنجائش نکلا اس سے بڑی بڑی سازشیں کرنے کی۔ یوں بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ایک مثال عرض کرتا ہوں میں۔ سورہ نور میں 24/11 سے یہ شروع ہوتا ہے واقعہ، مشہور ہے عام طور پہ افق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ افق کے معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف تہمت لگانا، تو یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، عام مشہور ہے، بڑی شہرت اس کو دی جاتی ہے۔ واقعہ قرآن کریم میں یوں ہے، یہ جو آیات ہیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہ لوگ جنہوں نے یہ تہمت تراشی تھی یہ تم میں سے ایک گروہ تھا۔ اور وہ جو ان کا سرگنا تھا، قرآن نے کہا لہو عذاب علیم۔ اگلی آیت میں یہ ہے کہ اب آئی وہ رہنمائی جو دینی تھی قرآن نے۔ رہنمائی یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی تہمت لے کے آئے، کوئی اس قسم کی خبر لے کے آئے، تو دیگر مقامات میں ہے کہ جب کوئی فاسق کوئی خبر تم پر لے کے آئے تو اسی وقت اس پہ اعتماد نہ کر لیا کرو اور اس کو آگے نہ پھیلایا کرو، اس کی تحقیق کیا کرو۔ اور حکومت کے متعلق یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو متعلقہ آفیسر حکومت نے مقرر کیا ہو اس کی طرف ریفر کیا کرو کہ وہ اس کی تحقیق کرے، خود بخود اس کو لے دوڑے نہیں، کاتا اور لے دوڑی یہ نہ کیا کرو، اس سے معاشرے میں فتنہ پھیلتا ہے۔ یہ احکام قرآن میں موجود ہیں۔ اسی سلسلے میں یہاں بھی یہ کہا کہ جب یہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو پہلا رد عمل تمہاری طرف سے یہ ہونا چاہیے تھا قالوا ھذا افک مبین، یہ تو آن دی فیس آف اٹ جیسے کہتے ہیں نا، یہ تو نظر بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہمت تراشی کی ہے، یہ بہتان ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تمہارا رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے آگے ہے ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم پہ قطعاً ہمارے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ ہم یوں ہی اس چیز کو پھیلا دیں، سنی اور لے کے چلے گئے، بلکہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ ایک بہتان نظر آتا ہے۔ یہ آیات ہیں، اس میں قرآن نے کہیں نہیں بتایا کہ وہ کون خاتون تھی جس کے خلاف یہ بہتان تراشی ہوئی، یہ کہیں نہیں آیا۔ قرآن نے جو رہنمائی اس میں دی ہے اس کے لیے یہ ضرورت ہی نہیں تھی اس بات کی کہ وہ نام دیے جاتے، واقعات کی تفصیل بیان کی جاتی، سوال ہی نہیں تھا۔ بوندیں آ گئیں جی مجھ پر تو۔ یہ جی چل جائے گا کچھ، بہرحال نہ چلا تو کچھ تو پھر برآمدے میں لے آئیے گا، کچھ یہاں ہیں صفدر صاحب یا تو بیٹے، عزیزان من، پھر وہ داستان شروع ہوتی ہے۔ آیات میں نے پیش کی آپ کے سامنے، اس کا صحیح اور آسان ترجمہ بھی آ گیا۔ ان کی روح سے ان آیات کا مفہوم سمجھنے میں کسی قسم کا کوئی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، کوئی پیچیدگی ہے اس کے اندر، کوئی ابہام کسی قسم کا قرآن میں تو کہیں ہے بھی نہیں، لیکن بالخصوص میں یہ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ آگے بات چلے گی۔ وہاں نہیں اسپیکر نہیں، اتنی بیمار ہوگی کہ بالکل قریب المرض۔
اور اس کے بعد ایک دن آپ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی اور اس میں یہ کہا، میری عصمت کی گواہی دی، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مطمئن ہوئے اور پھر مجھے گھر لے گئے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس قسم کی سازشیں تو پھر تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں نا۔ جب افسانہ ہی مطلوب ہو تو افسانے کی تو ہر شک پوری کی جاتی ہے۔ ملخص یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ سوچئے کہ مقصد تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک بہتان تھا، لیکن یہ نہیں سوچا افسانہ نگار نے، یہ لوگ سوچا ہی نہیں کرتے تھے کہ تیرے نشتر کی ذات شریان کیسے ناتواں تک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا تصور قائم ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ بہتان ہے، یہ اس کے عظیم ہے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا، قرآن نے یہ کہا کہ جب اس قسم کی کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو، تحقیق نہیں کی جا رہی۔ قرآن نے یہ خود کہا ہے تہمت لگانے کے سلسلے میں، اسی سورہ نور میں ہے قذف جس کو کہتے ہیں، کہ قذف کی صورت ہو کوئی بہتان تراشی کرے تو اس سے کہو کہ 4 گواہ لاؤ اس کے لیے، اور وہ ایسا نہ کر سکے تو اس کو سزا دو۔ یعنی بہتان کے سلسلے میں یہ سارے احکام خود قرآن میں موجود ہیں۔ بہتان کا چرچا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی حکم کی بھی تعمیل نہیں کرتے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، آپ سوچ لیجئے کہ اس کے بعد یہ افسانہ نگار یہ سازشی کس نتیجے پہ پہنچانا چاہتا ہے کہ بیوی کے متعلق ایسا ہی تھا نا ذہن میں، ضرورت ہی نہیں سمجھی کسی تحقیق کی، یہ کہنے کی کہ یہ بہتان ہے۔ بلا تحقیق لے کے بھیج دیا، چرچا ہوتا رہا۔ وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ ایک ایک عورت آتی رہی میرے پاس، میں روتی رہی سارا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بھر بھی تحقیق نہیں کرائی، اس کے بعد بھی کسی تحقیق کے نتیجے میں وہ کسی تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ نہیں پہنچی کہ میں بری ذمہ ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کے ان کی بریت۔ اب حضور کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے تو قیامت تک کے لیے ایک ماڈل ہے۔ اس روایت کی روح سے کیا اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی بات، اس قسم کی تہمت تراشی کی بات آئے تو قرآن یہ کچھ کہتا ہے تو کہتا ہے، رسول اللہ نے جو کیا تھا وہ ہے نا ہمارے لیے سنت رسول اللہ اور اسوہ حسنہ جو بخاری نے بیان کیا ہے۔ کوئی تحقیق نہ کرو، کچھ پوچھو نہیں، اٹھاؤ اور بیوی کو لے کے بھیج دو۔ اب آگے جا کے مشکل پیش آ گئی۔ رسول اللہ نے کسی تحقیق کے بعد یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ بہتان ہے۔ وہی آئی، ان کو تو وہی آ گئی، ہم پہ تو وہی نہیں آئے گی۔ ہم نے جس کو مل کے بھیج دیا وہ تو گئی۔ یہ ہے عزیزان من ان آیات کی شان نزول۔ شان نزول اے محمد گر قیامت را براری سر بے خاک، سر برارو ای قیامت درمیان خلق بھی۔ ان کو کچھ احساس نہیں ہوا کہ ناموس رسالت کسے کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ یا ازواج المومنین
ام المومنین ہیں، یہ مائیں ہیں، اپنی ماؤں کے متعلق خیال نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ قرآن نے کیا کہا ہوا ہے کہ تمہارا یہ رد عمل ہونا چاہیے، قرآن نے حکم دیا ہے کہ اس طرح سے تحقیق کرنی چاہیے، قرآن نے حکم دیا ہے کہ اتنے گواہ ماننے چاہیے، اور اس وقت تک اس ملزمہ کو بالکل بری ذمہ سمجھنا چاہیے جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے۔ اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یہ سنت رسول اللہ، خدا اس کے لیے وہی بھیج کے بریت کرتا ہے۔ اپنی طرف سے انہوں نے بڑی کھنڈ مار دی کہ ہم نے صاحب حضرت عائشہ کی عظمت برقرار رکھی کہ خدا نے بریت بھیج دی۔ جی رسول اللہ کے متعلق کیا خیال گزرا آپ کا؟ یہ ہے عزیزان من شان نزول کا عقیدہ وضع کرنے کے جذبات محرکہ۔ میں اگر اور بیان کروں، اور ان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کسی نہ کسی شکل میں ملوث ہوتے ہیں، نظر آتا ہے کہ کتنی گہری سازش تھی جو یہ ہو رہی تھی قرآن کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف۔ حضرت زینب علیہ السلام کا نکاح وہ حضرت زید کے ساتھ یہ ہوا، بات بالکل صاف سی تھی۔ حضرت زینب آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، اتنی قریبی رشتے والی بہن، بچپن سے اکٹھے رہے تھے۔ اس کی شادی آپ نے خود یہ اپنے آزاد کردہ غلام زید کے ساتھ اس لیے کی کہ قریش بنی ہاشم کی عظیم ترین ایک خاتون کی شادی ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ کر کے مساوات کا ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے تھے۔ آپ خود شادی کی، اور اس کے بعد وہ نبھ نہ سکی تو ہوتا ہے نہیں نبھی، حتیٰ کہ حضرت زید نے، قرآن میں یہ ہے کہ حضرت زید نے، میں اس کا بھی ریفرنس دے دوں، میں نے لکھ لیا تھا احتیاطاً، 33/37 سورہ احزاب کی وہ آیت ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ معاملہ اس حد تک گزر گیا کہ حضرت زید ان کو طلاق دینے پر آمادہ ہو گئے۔ قرآن میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ نہ طلاق دو، آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس قسم کی جو شادی اس مقصد کے لیے کی گئی ہے وہ ناکام ثابت ہو جائے، اور پھر جو اپنی پھوپھی ذات بہن کے اوپر گزرے گی، ایک تو شادی اس طرح سے کی، پھر اس غلام نے معاف رکھی، اس نے طلاق دے دی۔ کچھ بھی سا قرآن میں یہ ہے کہ وہ آپ کہہ رہے تھے انہیں، حضرت زید کو، کہ طلاق نہ دو، اس کے باوجود انہوں نے طلاق دے دی۔ تو یہ اتنا صدمہ گزرا تھا اس خاتون پر، حضرت زینب پر، کہ اس کی تلافی کے لیے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا۔ بات یہ واضح ہے، شان نزول معاذ اللہ، کہ ایک دن اس شادی کے بعد ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے گھر میں گئے، زید گھر میں نہیں تھے، ان کی بیوی یہی حضرت زینب، انہوں نے دروازہ کھولا، وہ سامنے آئی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو حضور ان کو دیکھ کے، ان کے حسن کو دیکھ کے فریفتہ ہو گئے۔ پھوپھی ذات بہن ساری عمر ساتھ رہے ہوئے، خود شادی کی ہوئی، کسی غیر کے گھر میں جیسے گئے ہیں، دروازہ کھلا ہے، سامنے سے وہ نظر آ گئی ہے، فریفتہ ہو گئے اور چاہا کہ خود شادی کر دیں، اور زید سے کہا کہ ان کو طلاق دے دو تاکہ میں شادی کر سکوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ روک رہے تھے انہیں کہ یہ نہ کرنا۔ شان نزول جو ہے بخاری شریف وہ یہ کہہ رہی ہے، کیا کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا جا رہا ہے۔ جب غیر مسلم ان روایات کو جو انہوں نے تو درج کر دی بخاری اور مسلم نے، 1000 برس سے ہمارے ہاں کے سارے علماء کرام کو فقہائے اعظام سینے سے لگائے پھر رہے ہیں،
نصاب میں یہ داخل ہیں، درس میں یہ پڑھائی جاتی ہیں، ان کا ختم ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کا ختم جو ہے یہ تو کبھی ہوتا ہے، اب تو خیر عام ہونے لگ گیا ہے، پہلے تو رمضان میں ہوتا تھا۔ بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی بعد میں یہ علماء کرام بن کے نکلتے ہیں ان کو سند ملتی ہے۔ یہ ساری جتنی روایات ہیں اس قسم کی شان نزول کی، یہ ان کتب، یہ حدیث کے جو مجموعے ہیں ان میں ہے۔ تو یہ آپ کے یہ جو غیر مسلم جب ان قسم کی روایات کو اکٹھا کر کے یا ویسے ہی پیش کرتے ہیں تو مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تقاضے ہو جاتے ہیں کہ یہ کتاب بین کی جائے، یہ بند کی جائے، اور اس کے بعد جو اور بھی ناموس رسالت کے ماتحت جذبات جس کے زیادہ مشتعل ہوتے ہیں وہ جو کچھ کر گزرتا ہے وہ بھی سب کچھ یہ ہے۔ میں کراچی میں تھا تو ایک دفعہ ایک کتاب آئی وہاں سے مغرب سے، انگریزی کی کتاب سیرت پہ لکھی ہوئی تھی، اس میں اس قسم کی روایات تھی۔ تو اس کتاب کو ریفر کر دیا گیا، میری طرف بھیج دیا گیا کہ ذرا اس کو دیکھو، کہتے ہیں اس کو بین کر دیا جائے، تو کیا اس میں ایسا مواد ہے کہ اسے بین کر دیا جائے؟ میں نے اس کتاب کو دیکھا، اس میں یہ جو روایات تھیں وہ بالکل صحیح اس نے نقل کی ہوئی تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی اضافہ نہیں تھا۔ میں نے اس کتاب کو ان روایات کے اوپر حوالے دیے کہ یہ فلاں کتاب میں ہے، یہ فلاں حدیث ہے، یہ فلاں روایت ہے، یہ فلاں تبری میں ہے، یہ سارے لکھ کے تو میں نے کہا کہ یہ ہے اس قابل کہ واقعی بیان کی جائے کہ یہ اتنی بڑی تہمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے ان کتابوں کو بیان کیا جائے جہاں سے اس شخص نے یہ لیا ہے۔ وہاں ان کتابوں کے اندر جو یہ چیزیں موجود ہیں ان کو تو تم سر آنکھوں پہ لگاتے ہو، ان کے تو ختم کرتے ہو، ممبروں میں محراب پہ اسے دہراتے ہو، اور جو اس میں سے نقل کر کے اپنے یہاں درج کرتا ہو اس کتاب کو بیان کرتے ہو۔ ارے چور کو مارتے ہو، چور کی ماں کو مارو، ماں کو کیسے مار دو؟ وہ تو امام ہے، انہوں نے وہ کتابیں جمع کی ہوئی، ان میں وہ دستور اسی طرح چلی آ گئی۔ بات ہو رہی تھی شان نزول کے عقیدے کی، آپ نے اب یہ خیال فرما لیا کہ یہ عقیدے کے وضع کرنے کا جذبہ محرکہ کیا تھا؟ گنجائش نہیں تھی اس قسم کی یہ تہمت تراشیوں کی، اس قسم کی افسانہ نگاریوں کی۔ اگر قرآن تک رہا جائے تو قرآن نے کوئی ذکر نہیں اس قسم کا کیا اپنے ہاں ان واقعات کے متعلق۔ یہ ساری چیزیں روایات کے اندر شان نزول بیان کر دیا کہ صاحب یہ تھی وہ بات، اس طرح اس پہ خدا نے وہ یہ احکام نازل کیا یا یہ آیت اتری تھی۔ اور اب ان آیات قرآنی کو انہی روایات کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے، ان کا مفہوم ہی یہ متعین کیا جاتا ہے۔ یہ ہے شان نزول کی بات جو میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کریم اپنی ذات میں خود مکتفی ہے، اس نے خود کہا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا یہ خدا کی کتاب تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس نے بڑی تحدید سے یہ کہا ہے یہ، اور یہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ بالکل کافی نہیں ہے، مجمل ہے، ناقص ہے، تشنا ہے، کمی ہے، اور وہ ساری چیزیں پوری کر رہی ہیں یہ روایات جو خاص مقاصد کے تابع وضع کی گئیں۔ قرآن کریم میں جہاں تک نام لینے کا ذکر ہے، ایک تو حضرت زید کا نام آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی اس واقعے کے اندر جہاں حضور نے یہ فرمایا ان سے کہا، میں نے کہا ہے نا کہ غالباً 33/37 کی ہے۔
یعنی اس میں یہ ہے کہ حضور ان سے کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، طلاق نہ دو، بیوی کو بیوی بنا رکھو۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں، اور جو میں نے ابھی عرض کیا وہ شان نزول کی روایت جو ہے کہ حضور معاذ اللہ دیکھ کر اس کا حسن ان کی بیوی کا معاذ اللہ ریختہ ہو گیا اور ان کو آمادہ کیا کہ طلاق دو۔ اب یہ جو بات ہوگی کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان سے یہ کہہ رہے تھے، پوچھو نہیں عزیزان من، پھر میں کہوں گا کہ بڑا سینے پہ پتھر رکھ کے کر رہے کہ جی یہ جو تھی نا یہ اوپر سے کہتے تھے، ایسے ہی اندر سے یہی چیز کہہ رہے تھے کہ طلاق دے دو تاکہ میں نکاح کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، حضور کی سیرت مقدسہ جو نو انسانی کے لیے قیامت تک اسوہ حسنہ ہے، یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ اور پھر وہ قیامت کہ جو یہ کہہ دے کہ میری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ میں حضور کی طرف ان کو منسوب کروں، اس کے خلاف کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ امام بخاری کی کسی روایت کو اس نے غلط کہہ دیا، وہ قرآن کے خلاف جاتا ہے، جائے، ناموس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا داغدار ہوتی ہے، ہوتی رہے، بخاری کی کسی روایت کو غلط نہ کہہ دیا جائے۔ ان سے بھی بلند مرتبہ ہے ان کا بخاری اور مسلم کا۔ عزیزان من، قرآن کے سمجھنے میں یہ یاد رکھیے، میں نے عرض کیا ہے کہ نام جو لیا ہے تو یہاں قرآن نے صرف یہاں حضرت زید کا نام ایک دفعہ، سارے قرآن میں اس واقعے میں ہے، یا وہ ابی لہب کا نام ہے، تبت یا ابی لہب، وہ کسی کا نام نہیں قرآن نے لیا۔ یہ شان نزول کے لیے ایک ایک آیت چن کے لاتے ہیں، یہ اس کے متعلق ہے، یہ اس کے متعلق ہے، اس کے متعلق آ گیا، اس کے متعلق آ گیا، اور ساری چیزیں اسی قسم کی سازش کی۔ قرآن سمجھنے کے لیے ان چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، وہ خود مکتفی ہے، اپنے مطلب اور مقصود کو وہ خود واضح کرتا ہے۔ سورج دیکھنے کے لیے کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم اور جو قرآن نے خود کہا ہے، علم، عقل، شعور، فہم، ادراک، یہ قرآن اور علم و عقل انسانی، قرآن سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے۔ باقی سارے وضع کردہ اضافے ہیں قرآن کے ساتھ جو دیے گئے ہیں۔ قرآن مکمل دین ہے، نور ہے، روشنی ہے، خود مکتفی ہے۔ اب اس کے بعد اس تمہیدی تعارف کے بعد، بلکہ وضاحت کے بعد، شان نزول کیا ہے ان کے نزدیک، اب ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف جو آج کی درس کا موضوع ہے، سورہ عبس، 80ویں سورت۔ عبس وتولی ان جاءہ العامی، پیشانی شکن آلود ہو گئی، تیوری چڑھائی، منہ بسورا، بڑا ناگوار گزرا۔ کیا ناگوار گزرا؟ یہ کہ یہ ایک غریب اندھا کیوں آ گیا۔ قرآن نے یہاں نام نہیں لیا کہ کس نے یہ کیا، اس پہ یہ واردات گزری۔ شان نزول آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ روس آئے، قریش کی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے، انہیں نواز و تلقین کر رہے تھے کہ
اتنے میں ایک مسلمان صحابی جنہیں مفہوم نام بھی دے دیا گیا وہ آ گئے اور آ کے بیٹھ گئے، اور رسول اللہ کو یہ بڑا ناگوار گزرا. آپ نے تیوری چڑھائی، منہ بسورا کہ یہ کیوں آ گیا. شان نزول قرآن نے نہیں کہا. یہ میں ابھی عرض کروں گا کہ قرآن نے کیا کہا. یہ پہلی چیز تو یہ کہ ایک طرف یہ رؤسائے قریش ہیں، امیر لوگ ہیں، سردار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، دوسری طرف ایک غریب اندھا ہے. تو گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ یہ بتا رہے ہیں. نہیں جی چلے گا آج کیسے دوسرا لگائیے، تو ان کو 1 گھنٹے تو دینا ہے. اچھا اسی میں لیجیے تھا. میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے. کیسٹ نہ یہاں کیسٹ بھائی یہ بات تو پوری کرنے دیجیے مجھے، بیچ میں بات رہ گئی تو کچھ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین، جہاں سے شروع ہوئی یہ بات سلسلہ وحی کی اور رشد و ہدایت کی اور نبی کی حضرت نوح علیہ السلام، وہاں سے کیا بات شروع ہوئی ہے. قرآن نے اس میں پورے قصے میں بات کیا کہی ہے؟ بات یہ کہی ہے کہ اس دعوت کے اوپر لبیک کہنے والے، جنہیں یہ لوگ نچلے درجے کے کہتے تھے، کمین کہتے تھے، کمی کہتے تھے، کنجڑے کہتے تھے، یہ تھے جو ادھر آئے. اور یہ جو بڑے بڑے سردار تھے یہ آئے اور یہ آ کر حضرت نوح سے انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو اگر تم نکال دو تو ہم آئیں گے، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے برابر ہی یہاں بیٹھے ہوئے ہوں، ہم ان میں سے معروف ہوں، یہ نہیں ہم برداشت کر سکتے. آتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں تمہاری دعوت کو، ان کو نکال دو. اور اس کے جواب میں پھر پہلی دعوت کے جواب میں یہ کہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کا صدق و خلوص، ایک ایک کا صدق و خلوص تمہارے جیسے ہزاروں کو نچھاور کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر. کیا کہتے ہو تم؟ یہاں معیار دولت اور حشمت اور عزت و وقار نہیں ہے، یہاں معیار ایمان اور خلوص ہے. جو اس کے ساتھ آئے گا وہ معزز اور مکرم ہے، وہ میرا مقرب ہے، میرے قریب بیٹھے گا. تمہاری خاطر اگر میں انہیں نکال دوں گا، خدا مجھے اپنی بارگاہ سے دھکا دے کے نکال دے گا. پہلی دعوت. اور ہر نبی کی سرگزشت میں یہ چیز چلتی جاتی ہے. قال الملأ الذین، وہ سردار جو تھے انہوں نے آ کے یہ کچھ کہا. نبی نے کہا کہ مجھے تمہاری کچھ پرواہ نہیں ہے، صدق کے دل سے آتے ہو تو آؤ، نہیں آتے ہو تو جاؤ. یہاں یہ بات نہیں ہے کہ مجھے یہ بڑے بڑے لوگ اپنی پارٹی میں شامل کرنے ہیں کہ کسی طرح سے میں کامیاب ہو جاؤں، سوال نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ صدق کے دل سے اور خلوص سے کون اس کو قبول کرتا ہے. یہ انبیاء کرام کا پورا شیوا اور ان کے ہاں کی یہ روش چلی آ رہی ہے، قرآن کی تعلیم چلی آ رہی ہے، اور بنیاد ہے یہ قرآن کی تعلیم کی. انسانیت کی مساوات ہے جو قرآن جو تلقین کرنے کے لیے آیا ہے. یہ کچھ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی انبیاء کرام کے آخری کڑی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو خود قرآن نے یہ کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو انسانیت کے خلق عظیم پہ حامل ہیں. انبیاء کرام کے زمرے کا اتنا اولوالعزم نبی، خلق عظیم کا حامل، جس کو قرآن یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور اس کی یہ کیفیت ہو کہ اگر ایک غریب یا ایک اندھا آ کے محفل میں بیٹھ گیا تو اس پہ ناگوار گزرے، تیوری چڑھا لے، منہ بسور رہے، اسے کہو کیوں آ گئے ہو تم یہاں، معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ اس کی شان نزول بیان کی جا رہی ہے. آیت کا اصل مطلب کیا ہے وہ شیخ صاحب نے پابندی لگا دی. آئندہ درس میں عزیزان من یہ ہوگا
آج کچھ ویسے ہی جاتا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.